بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ اب ایک تو یہ یہودی مشرک بھی ہو گئے ہوئے تھے، دوسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ فرما رہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ پاک و پاکیزہ خیال کرتے، اپنے آپ کو بڑا برتر خیال کرتے، اور یہ کون سا تھا؟ وہی جو ہم وہ قوم ہے، ہم صرف جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اے رسول آپ نے ان کو دیکھا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم، یعنی کیسے انہوں نے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ کر دیتا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم نہیں ہوگا کیا مطلب؟ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اسی کی سزا ملے گی، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا میں تو پکا جنتی ہوں، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری عبادتوں کی کیا بات ہے، میری خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا بات، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی کسی کو قرآن میں اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ نجم میں آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ بناؤ، اپنی تعریفیں نہ کرو، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں ہے، کون بخشش والے راستے پر ہے، کون بخشش والے راستے پر نہیں ہے۔ یہ یہودی ان ساری خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم جیسی قوم ہی کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے ساری قوموں پر برتری عطا کی ہے، ہمارے علاوہ جنت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے تو نے اے رسول ان کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ خیال کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر، اے رسول دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کیسے خدا پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اپنے پاس سے گھڑ کے بنا لیا عقیدے، کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہوا، کیسے خدا پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے روشن گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، یہ ان کا گناہ کے روشن اور بڑا گناہ ہونے کے لیے، واضح گناہ ہونے کے لیے یہ حرکت کافی ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ افترا کرے، اور جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں ان کے خلاف نظریات بنا لے اور کہے کہ جی اللہ نے یہ کہا ہوا۔ آپ نے ابھی تک جتنا ان دنوں میں قرآن سنا، آپ دیکھیں یہ والا موضوع قرآن میں کتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سے پوچھ لو، اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف جاؤ، اور اگر پہلے اللہ سے نہیں پوچھو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ دوسری چیز تقریباً گارنٹیڈ ہے، اور وہ ہے گمراہی، کیونکہ آپ کے پاس، انسان کے پاس معیار ہی کوئی نہیں پھر خدا کی کتاب کے بعد کہ جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں ہے سچ۔ دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح روشن گناہ کے لیے یہی کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ سب کا سب تعجب ہے، ان کی حالت دیکھی آپ نے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، توجہ فرمائیے، جو غیر اللہ معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود بناتے ہیں، جیسے یہودیوں نے بنایا ہوا تھا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، جو قرآن نے بتایا، یا بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ جبت ایک بت کا نام تھا، اور کیا کہوں میں، یہ جو مثلا یہودی تھے، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے بعض پولیٹیشین ایک دن مجلس اعضاء میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن ہندوؤں کے بت دھو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس قسم کے یہودی وہاں بھی پائے جاتے تھے کہ تھے اہل کتاب لیکن کفار کے بتوں کا بھی احترام کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا جبت پر ایمان رکھتے ہیں،
اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو ایمان کاؤنٹ کیا ہے۔ وَالطاغوت، طاغوت ہر اللہ کے سسٹم سے ہٹ کے جو چیز ہے اسے فالو کرنا، یہ طاغوت ہے، چاہے عبادت میں ہو چاہے اطاعت میں ہو۔ غیر اللہ طاغوت ہے، طاغوت طغیان سے ہے، سرکشی کرنے والا طاغوت ہے۔ کہ آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جو غیر اللہ معبود اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ تو اہل ایمان سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ یہودی جو تھے، ایک ان کا عالم تھا کعب اشرف ایک کرپٹ عالم تھا یہودیوں کا، بہت ساری قرآن کی آیات جو اس میں یہ انوالو ہے ان کے شان نزول میں۔ اس سے آ کر کافروں نے پوچھا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا محمد اور اس کے ماننے والے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا تمہارا دین دیکھو پرانا بھی ہے، بڑے فہم و فراست سے، بڑے تفکر کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا دین بہت پرانا ہے اور اس کی بڑی گہری روٹس ہیں، آپ کا ایک کلچر، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک کلچر ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ نیا دین ہے، آپ لوگ زیادہ سیدھے راستے پر۔ حالانکہ تورات کی باتیں انہیں پتا تھا، یہ رسول وہ باتیں کر رہے جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی، لیکن ایک کرپٹ عالم کس حد تک گرتا ہے نیچے، کافروں سے کہہ رہے تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو ان کی نسبت، تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ جو بت پرست ان کو کہہ رہے تم بہت بہتر ہو ان کے ساتھ۔ آج بعض مسلمان بھی ایسے ہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اسلام کہتا ہے جو غیر مسلم ہے ان کے پورے رائٹس اسلامی حکومت کے ذمے ہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے بتوں کو جا کے رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائے، ان کو پوجنا شروع ہو جائے مثال کے طور پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔